ہمدردی، محبت، دوستی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ آپ اس راہ سے گزرے تھے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ اے اللہ پاک، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، جو خدا پر بھروسہ کرے گا تو خدا اس کے لیے کافی ہے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ تم آنکھ کو کھول کے دیکھو تو بس گوشت کا ایک لوتھڑا پڑا ہے، لیکن اس میں جذبات بھی ہیں، یادیں بھی، الفاظ بھی، اور تب تو کمال ہو جاتا ہے جب انسان بغیر دیکھے سارا قرآن سنا دیتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کا کمال ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ پاک ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے پہلے انسان کی زبان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے ہی پڑتا ہے، اور دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے گل فروش بن جاؤں، ہر نم آنکھ کے آنسو پوچھوں، دل کی اجاڑ بستی میں پھول ہفت رنگ اگاؤں، ہر روتے ہوئے انسان کو ہنساؤں، دکھ مٹاؤں، ہر ایک غم کو اپنے دامن میں چھپاؤں، ہر زخم کو پوچھوں، ہر درد کا مرہم بن جاؤں۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جاننے والے دکھائی دیتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ جب تمہیں کوئی چیز تھکا دے اور تم اسے عاجز ہو جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس چیز کو آسان کر دیتا ہے۔ بے شک بس لطف اٹھاتے ہیں سبزے کی عنایت سے، ہم دیکھ نہیں سکتے شبنم میں چھپی شب۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ پیار کرتے ہیں آپ کو خوش نہیں کرے گی، ہر وہ چیز جس سے آپ نفرت کرتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ جس طرح اچھی چھری آپ کو زخم دے سکتی ہے اور کڑوی دوا آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ عبادتوں کی قبولیت محض جھکنے سے مشروط نہیں بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہے، اور اگر نیتوں میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار ہوتی ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسے کو کبھی اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، مجھے نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی، وہ ساتھ رہتا تھا مگر ساتھ نہیں تھا میرے، اس کی غربت نے بھی اکثر مجھے تنہا رکھا۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن مجھ پر یقین کریں کہ وہ اپنے
آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ سے کرتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ بے شک آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو تنہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ اے اللہ پاک، میری عمر کا بہترین حصہ اس کا آخری حصہ کرنا، اور میرا بہترین عمل اور میرا بہترین دن وہ کرنا جس میں تجھ سے ملوں۔ آمین ثم آمین۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب اور آخرت میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے۔ اسے اپنے نیک عمل سے بہترین تحریر کیجیے۔ راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ پاک کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پاک ہے۔ ہم کو مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی بھی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کون سی چیزیں؟ فرمایا شرک، مال کی ہرس، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، مارکے سے بھاگ جانا، مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس شخص کے گناہ سب سے زیادہ ہوں گے جس کی بے معنی باتیں زیادہ ہوں گی۔ ایک بیٹی کے لیے اس کے بابا کا مقام کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ تکبر کرنے والے روز قیامت باریک چونڈوں کی صورت میں محشور ہوں گے، اور خداوند عالم کی مخلوق کے حساب سے فارغ ہونے تک لوگ انہیں پاؤں تلے روندیں گے۔ میں ہر لاڈ اٹھاؤں گا اپنی پری کا، میں لوگوں کو بتاؤں گا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن مجھ پر یقین کریں کہ وہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ سے کرتا ہے۔